میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا 1.25 گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھنیں گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں. تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا. تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے. او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات. میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں. مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے. اب میرا دل کرتا ہے، اب دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے. اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھے، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے. یہ مزاج ہم نے دیا ہے. اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں. تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں. اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے. والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے. تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی. وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے. تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں. تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا، مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے، مجبور ہو گئے ہیں بیچارے. کہتے ہیں کس کی تربیت کریں. کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے. وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملیا طالب زردہ ہو. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے
جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا۔ لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا۔ پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا۔ تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے؟ لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے۔ یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے، اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا، بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں۔ جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی۔ میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں، اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے، اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں، اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے، تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے۔ وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، ہوتا کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوگے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دی جی،
اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ وہ اللہ کے بندے تو لے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو، شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو بات سچی کیا کرو، کوئی اور بات صاف ستھری کیا روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا یا ہے، اللہ لیکن اس جو کا صاحب فائدہ بنا کے لے آئے ہیں، تیری وہ بارگاہ کرم سے کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دوں ڈاکٹر گا، نے کیا بتایا؟ تمہاری اصلاح ہو جائے، تم سنور یہ جاؤ، عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن تمہارے لیے تمہارے اعمال سوار سنوار دیے جائیں گے۔ یہ فائدہ دنیا کا ہے۔ کی مجلس ہے نا، حضرت صدیق سچ بولنے والے کو، صحیح بات کرنے والے کے اللہ اعمال سنوار دے گا، یہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ پوچھا حضرت فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو تحقیق یہ بہت بڑی جو کامیابی۔ چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، جو جاننے والے تھے ان کی تو اپنے آنکھوں میں الفاظ آنسو۔ اور اپنی گفتگو کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، آپ یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ تو وہ سادگی، وہ معرفت اسلام الہی، وہ سچا خدمت دین ہے، خلق، وہ قرآن مزاج، سچی کتاب ہے، ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم اچھا دیا، لطف کی بات یہ ہے، فرمایا سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں۔ سچائیاں نیکیوں میں آگے انسان کو مضبوط کرتی ہیں، جھوٹ لیکن انسان کو کمزور کر حضرت دیتا ہے، صدیق اکبر وصال اعصابی فرما طور رہے پر تھے تو بھی، انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب اخلاقی فاروق طور رضی پر بھی، اللہ تعالیٰ عنہ سماجی کا طور تعین پر فرمایا۔ انسان کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے سے۔ لوگ کہتے ہیں نا سچائی میرٹ کیا ہے، میرٹ انسان کی ذاتی ضرورت بھی یہ ہے، سمجھو معاشی میرٹ کس ضرورت کو بھی کہتے ہے ہیں؟ اور اجتماعی ضرورت بھی۔ معیار کیا؟ اسلام میں کچھ حضرت چیزوں عمر کو اپنی کی جگہ پہ گنجائش منتخب ہے، کیا۔ اس پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ نے حکم دیا گیا ہے کہ سچ جناب بولو تو ذرا فاروق حکمت اعظم کے کا ساتھ بولو۔ انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا دنیا میں اللہ سب کے سے حضور سچا حاضر ہو پیغام رہا دین ہوں۔ کی اب دعوت جب پوچھے دینا گا نا ہے، پیچھے اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی دین لگا کی کے دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو، حکمت کے ساتھ۔ جناب عمر فاروق یہ کہا رضی گیا ہے اللہ کہ تعالیٰ سچ عنہ نے بولو کمال تو کر دیا۔ ذرا حکمت کے ساتھ میں بولو، اکثر دوستوں دانائی سے کے یہ ساتھ بات عرض بولو۔ کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ ختم کر کے اس جناب پہلو عمر کو کو پہلے دیے۔ پیش نظر رکھیں کہ سچ، منکرین لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ جی کے میری جی خلاف طبیعت ہے جی سب سچی کام بات انہیں کرنے سمیٹ کی، کر کون سی حضرت بات عمر کو سچی جس میں خلافت جھگڑا دی کہ ذرا جناب جلدی ہو عمر جائے؟ کے لیے بڑا تو آسان۔ یہ کوئی سچ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جو سچ حکمت کے جاندار ساتھ آپ بیان خلافت کی کریں ہے، گے، سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے، اس کے پس آپ منظر نے بھی سچائی کی جناب جب بات صدیق کریں گے اکبر تو کی دانائی محنت کے کار ساتھ فرما۔ کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے۔ بیٹھتا ہے تو کسی سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی رنگ برنگے پہنے کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا۔ لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ پیچھے بیٹھنا کچھ جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے، تجھے اس کی اجازت ہے۔ جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی، مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے۔ اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے، میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا۔ تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے، کھا ہی سارا بڑا گیا۔
تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے. جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت. اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتے ہیں. چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم. وہ کیا کرے بھائی تیرا بھائی ہے اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی. دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے. کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے. چلے مسکرائیں نا آپ ویسے ہی بتا دیں. وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے. اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا کیوں اختیار کر اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے گا. اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے سچ بولتا ہی نہیں تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ دو تین مواقع. ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی. اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ. بے شک بھوک لگی ہوئی ہے لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا تو اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں. ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے. بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے. تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا. وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جناب صدیق اکبر کو دیکھا لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے. وزیر سفیر ملنے آتے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو. تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو پھر آپ سیدھا ہی روڈ اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی. تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے دوڑے ہوئے آئے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں یہ میرے ہادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں اس طرح کے ہادی ہیں. کہتے میں نے کہا ہادی ہیں تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا کے اندر جائز ہے لیکن جھوٹ سے پہلے آ جائے صریحاً جھوٹ. اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے کوئی مطلب ہی نہیں. فرمانے لگے اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں. محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں. یہ گپ شپ ہے ہماری. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے.
بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا، نور میں تھا، ورنہ کہتا آئے تھے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا، تو بھائی تو صاف کیا میں نے جھوٹ بولا ہے، اور کہا اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں رہا، اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہے ہیں، اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا تھا۔ تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے، کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں بلا وجہ، اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو، عاجزی سے گزار، بات سچی کیا کرو، بات صاف ستھری کیا کرو۔ یا اللہ اس کا فائدہ تیری بارگاہ کرم سے کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دوں گا، تمہاری اصلاح ہو جائے، تم سمر جاؤ، تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دیے جائیں گے۔ یہ فائدہ دنیا کا ہے، لوگ تکلیف کا شکار، سچ بولنے والے کو، صحیح بات کرنے والے کے اللہ اعمال سنوار دے گا، یہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی۔ سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے، ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم دیا، فرمایا سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں۔ سچائیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اعصابی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ انسان کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے سے۔ سچائی انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے، اس پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو۔ دنیا میں سب سے سچا پیغام دین کی دعوت دینا ہے، اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو، حکمت کے ساتھ۔ یہ کہا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو، دانائی کے ساتھ بولو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس پہلو کو پہلے پیش نظر رکھیں کہ سچ، لوگ کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی، کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے، تو یہ کوئی سچ نہیں ہے۔ سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے، سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے۔ تو سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا۔ لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کچھ جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے، تجھے اس کی اجازت ہے۔ جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی، مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا، تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ
چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں